العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے عزیزوں اور بھائیوں، دل سجدہ شکر میں جھکا ہوا ہے کہ اللہ جل شانہ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم کمزوروں کے ذریعے سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کے اصح ترین مجموعہ صحیح بخاری شریف کی تدریس اور تدرس کا عمل اور کام لے لیا. جو مقام ہے احادیث نبویہ کا اور اسلاف کے ہاں جو اس کا اہتمام تھا، حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کے 100 کیا 1000 حصے کا بھی احساس نہیں ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ربیعۃ الرائے یا خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ حدیث پاک کا درس دے رہے تھے. درس کے دوران بار بار وہ چوک سے جاتے تھے جیسے کوئی تکلیف ہو، لیکن درس منقطع نہیں کیا. درس سے فارغ ہونے کے بعد امامہ کھولا تو اس سے بچھو تھا جو بار بار ڈنک مارتا تھا، اور جب وہ ڈنک مارتا تو ظاہر بات ہے کہ بچھو کے ڈنک مارنے کی تکلیف کتنی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے درس کو منقطع نہیں کیا اور اسی ادب کے ساتھ بیٹھے رہے. جب فارغ ہو گئے تب انہوں نے اپنا امامہ کھولا. ہم درس کے دوران بات چیت بھی کرتے رہے، مذاق بھی کرتے رہے، ادھر ادھر دیکھتے بھی رہے، ہنسی مذاق بھی ہوتا رہا. جس قدر اہتمام اور توجہ کے ساتھ اور جس عظمت و احترام کے ساتھ حدیث پاک کے پڑھنے اور پڑھانے کا عمل ہونا چاہیے تھا، اس میں کوئی تسنع نہیں ہے کہ ہم سے وہ حق ادا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ اس دل کے عزیز کو معاف فرمائے اور ہماری اس بدعملی کی وجہ سے حدیث پاک کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائے. میرے عزیزو، اللہ نے بہت بڑا انعام فرمایا آپ کے اوپر. کتنے 1000 تلامذہ، طلبہ، متعلمین ایسے دارالعلوم کے اندر آئے اور امتحان دیا، خواہش ظاہر کی کہ دارالعلوم اس کو قبول کر لے، لیکن ان کے مقدر میں یہاں کا داخلہ نہیں تھا. روتے ہوئے واپس گئے اور دارالعلوم ان کی تکمیل نہیں ہو سکی. اللہ نے آپ سب کو اپنے فضل سے نوازا اور دارالعلوم نے آپ کو قبول کیا. اور یہاں ہم نے توفیق کسی کو ابتدا سے، کسی کو درمیان سے، کسی کو آخری سال میں داخل ہو کر تکمیل کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا. اس نعمت کی قدر یہاں سے جانے کے بعد ہوگی، ابھی نہیں. جب اس کے در و دیوار سے آپ جدا ہوں گے، اپنے اساتذہ سے علیحدہ ہوں گے اور امتحان گاہ عمل کے اندر پہنچیں گے، اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ یہاں کا جو وقت گزرا ہے وہ کتنا قیمتی تھا اور ہم نے اس کی کتنی قدر کی ہے، کتنی ناقدری کی. بہرحال تعلیم کا ایک رسمی مرحلہ
دور حدیث کے اوپر پورا ہو جاتا ہے۔ آگے کچھ وہ ہوں گے کہ جو تکمیلات میں اپنے نمبرات کے اعتبار سے درجہ بدرجہ داخل ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے بلکہ اکثریت ان کی ہوگی کہ جا کر کام میں لگیں گے۔ یہ جو تکمیل کہلاتی ہے حقیقت میں یہ آغاز ہے، پڑھائی تو اب شروع ہوگی آپ کی۔ اپنے پیر پہ چلنا اور جو محنت آپ کے اوپر اساتذہ نے کی ہے یا ان کی سرپرستی میں آپ نے خود کی ہے، اس کے ثمرات اب ظاہر ہوں۔ یہاں تو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا گیا ہے، اب بغیر انگلی پکڑے ہوئے خود سے آپ کو چلنا ہے۔ کوئی بھی چیز سیکھی جاتی ہے، کوئی سائیکل چلانا سیکھتا ہے تو کچھ دور تک اس کے ساتھ پیچھے سے تھام کے چلتے ہیں، پھر وہ چلتا ہے، کہیں ٹھوکر کھاتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، چلتا ہے، اس کے بعد چلانے لگتا ہے۔ تیرنے کے لیے سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ڈبکی لگاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، غوطہ کھاتے ہیں، ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ استاد کہتا اب تم تیر لو، اب تیرنا شروع ہوگا۔ ابھی تک تو قدم قدم پر آپ کے اساتذہ آپ کی رہنمائی کرتے رہے، ایک نصاب کی آپ نے تکمیل کر لی، لیکن حقیقت میں اپنی اس صلاحیت سے کام لینا خود مطالعہ اور تیاری کے سلسلے میں اور قوم کے ضمانت کو پہنچانے کے سلسلے میں آپ کو خود کرنا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اساتذہ سے بے نیاز ہو گئے یا آپ سے مادر علمی سے آپ لا تعلق ہو۔ اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ ہم فاضل ہو گئے یا فارغ ہو گئے تو بہت بڑی بھول ہے۔ ہمارے تمام بڑے ہمیشہ اس بات کی تاکید کرتے رہے کہ فارغ ہو جانے کے بعد اپنے کو اپنے مادر علمی سے اور اپنے اساتذہ سے اور بڑوں سے مربوط رکھیں، اس سے حفاظت۔ میں نے کسی موقع پر نقل کیا تھا حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کی شورا کے ممبر سے، حضرت مولانا شاہ حسن اللہ صاحب، حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کے خلیفہ تھے، حضرت ریاض العلوم بریلی کے بانی اور مستمر، بڑے اکابر میں تھے۔ ایک مرتبہ بنارس میں جامعہ اسلامیہ میں تشریف لائے، ہم نے اساتذہ کو اکٹھا کیا اور درخواست کی کہ حضرت نصیحت فرما دیجیے۔ تو انہوں نے صرف ایک نصیحت کی کہ بھائی علماء کرام کبھی اپنے آپ کو مستقل مت سمجھنا، ہمیشہ کسی بڑے سے اپنے کو جوڑے رکھنا، چاہے کسی ایک کو مرکز بنا کر یا مختلف اساتذہ کرام کو۔ جس دن اپنے کو مستقل سمجھ لو گے تو تمہاری مثال اس بکری کی ہوگی جو لیبڑ سے کٹ کر الگ ہو جائے اور بھیڑیا اس کا شکار کرے۔ ذکر اللہ علیہ جماعت سے جڑے ہو، علماء کی جماعت سے، اساتذہ کی جماعت سے اپنے آپ کو فکری اعتبار سے استفادے کی ہدایت سے جوڑ کے رکھو۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ علماء کو وارثین انبیاء قرار دیا گیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی وراثت میں صرف علم ہی نہیں ہے بلکہ تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تلاوت آیات اور تزکیہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام سے ان کو حاصل کیا ہے آپ سے۔ ہمیں سب سے پہلے جہاں علم کی ترقی اور اس کے بقا کی فکر کرنی ہے، اپنے اخلاق اور اپنے اعمال پر بھی نظر ڈالنی ہے کہ ہم بھی تزکیہ کے محتاج ہیں۔ ہمارا تزکیہ نہیں ہوا ہے، ہمیں تو معلومات حاصل ہوئی، ہم نے تکبر کی برائی جانی ہے اور تواضع کی خوبی کو جانا ہے، قناعت اور توکل کی خوبی کو جانا ہے، اور حرص اور طمع کی برائی کو پڑھا ہے۔ لیکن ہمارے اندر تواضع ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے اندر توکل اور قناعت ہے کہ نہیں ہے؟
ابھی اس کا جائزہ لینے کی اور اس دولت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہمارے تمام اکابر علم کے سمندر اور علم کا پہاڑ ہونے کے باوجود انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو کسی صاحب نسبت سے جوڑ کر رکھا۔ حجت اسلام مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے اکابر سب کے سب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ سے، یا نیچے والے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کے بعد والے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب، حضرت مولانا حسین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو وابستہ رکھتے رہے۔ حضرت میرے استاد الشیخ حضرت مولانا وسیم محمود حسن صاحب رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا کہ جب تک شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات رہے، کوئی کام ان کے مشورے کے بغیر نہیں کرتے۔ چاہے وہ لوگ کانپور میں ہو، مدرسے کے سب کچھ ناظر محتمل بدر بزری مفتی شیخ الحدیث سب کچھ تعلق کے مجلس شورا نے ان کو یہاں بلانے کا فیصلہ کیا، ان کے پاس طلب گئی۔ ہمارے جیسا کوئی حریف ہوتا تو معمولی سی آواز کے اوپر بھی لبیک کہہ کے حاضر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت شیخ سے مشورہ، حضرت نے مجھ کو یاد دیا، جب ان کا حکم ہوگا تو میں آؤں گا۔ تعلیم سے حضرت مولانا منظور احمد صاحب مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور گئے۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تعلیم کو مفتی صاحب کی ضرورت ہے، آپ ان کو حکم فرمائیں، وہ بغیر آپ کے حکم کے نہیں آئیں گے۔ حضرت نے حکم فرمایا تب مفتی صاحب نے حضرت مفتی صاحب کے والد مولانا حامد حسن صاحب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ حضرت کے فارغ ہونے کے بعد فرمایا بولے حامد تم مہٹور چلے جاؤ، وہاں پڑھاؤ۔ پوری زندگی وہاں انہوں نے گزار دی، بہت باصلاحیت تھے، بڑی بڑی جگہیں ان کے پاس آئیں اونچی اونچی تنخواہوں پر۔ کہتے تھے میرے حضرت نے مجھے یہاں بھیجا یہیں سے میرا جنازہ نکلے گا۔ اخیر میں بیمار ہو گئے، سخت بیمار ہوئے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے درخواست کی حضرت گھر چلے، علاج کو فرمانا میرا جنازہ یہاں سے کیا۔ چنانچہ وہیں انتقال ہوا اور وہیں سے دفن کیا۔ اپنے اساتذہ کا کے ساتھ یہ تعلق، اور جب بڑوں کا سایہ سر کے اوپر ہوتا تو بڑے حالت ہے۔ میدان عمل میں آپ جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خدمت دیں گے، علم کی بھی خدمت دیں گے۔ ہو سکتا ہے امامت و خطابت کا ہی مرحلہ آئے، ہو سکتا ہے کہ باطل مذاہب اور منحرف فرقوں سے آپ کو دادوائی کرنی پڑے، اس میں بھی آپ کو ضرورت پڑے اپنے اساتذہ کی رہنمائی اور کتابت، آپ موقع پر طریق نہ کریں۔ دوسری بات، ابھی تک آپ کی ساری توجہ اپنی درسیات پر اور درسیات کے متعلقات پر تھی۔ دوسرے مطالعہ میں عموماً طلبہ کی توجہ ان کتابوں کی طرف ہوتی ہے جو ان کی تقریر و تحریر کی مشق میں معاون بن سکے یا درسیات کی تیاری میں معاون بن سکے۔ لیکن آپ جب میدان عمل میں جائیں گے اور آپ کو مختلف لوگوں سے سامنا ہوگا، مسائل سامنے آئیں گے، تو آپ کو ضرورت پڑے گی کچھ خالصی مطالعے کی۔ اس سلسلے میں میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ اپنے اکابر کی جتنی تصنیفات دستیاب ہو سکے، خاص طور سے اکابر اربعہ حضرت نانوتوی، حضرت گنگوئی، حضرت تھانوی اور علامہ انور شاہ کشمیری، ان حضرات کی جو کتابیں دستیاب ہیں ان کو حضرت شیخ الہند مولانا محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ ادلہ کاملہ اور ایضاح الادلہ جوز المقل، ان کتابوں کو خرید کر اپنے پاس رکھیں۔ مجموعہ رسائل
شائع ہو رہے ہیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ کا مجموعہ بھی شائع ہوا ہے, مولانا چاند پوری کے رسالہ کا مجموعہ بھی شائع ہوا ہے, بینام کا بھی تفصیل کیا گیا ہے. مفتی مہدی حسن صاحب شاہجہاں پوری کے رسالہ کا مجموعہ بھی شائع ہوا ہے. حضرت ناصر رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل بھی ملتے ہیں. ان کے علوم سے آپ استفادہ کریں, ان کتابوں کو اپنے پاس رکھیں, ان کا مطالعہ کریں. خاص طور سے وہ مسائل کہ جو ہمارے مسلک و مشرب سے دوسروں کے ساتھ مختلف ہیں, چاہے اس کا تعلق سنت و بدعت سے ہو, چاہے اولا و غیر اولا کا اختلاف مقلدین کے ساتھ ہو, یا کچھ عقائد کا نظریات کا اختلاف جماعت اسلامی کے ساتھ ہو, یا مستشرقین کے ساتھ اس کا تعلق ہو, یا اس زمانے میں براجان وطن کی طرف سے جو اشکالات کیے جاتے ہیں, ان کی اس متعلق کتابوں کو آپ حاصل کریں. اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ ان اکابر نے جو یہ کتابیں لکھی ہیں تو انہوں نے کسی دوسری کتاب سے استفادہ نہیں کیا ہے, بلکہ وہ علم جو انہوں نے حاصل کیا تھا درسیات کا, اس سے ان کے اندر صلاحیت پیدا ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کام کیا. اس لیے صرف خارجی کتابوں کو مدار آپ کو نہیں رکھنا ہے, بلکہ حدیث کی, تفسیر کی, فقہ کی, اصول کی جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں ان پر اس سے آپ کا رابطہ رکھنا چاہیے. انہیں سے آپ کو وہ چیزیں ملیں گی, نکلیں گی کہ جس سے آپ اپنے علمی استدلال کے اندر مدد حاصل کر سکیں. ایک بات یہ کہ عوام خود اپنے طور پر کتنے بھی بدعمل ہیں, لیکن اپنے علماء کی کو وہ کچھ اور شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کی نماز, آپ کی وضاحت, آپ کی مسجد کی حاضری, آپ کے مشاغل پر ان کی نظر ہو اور ہونی چاہیے. آپ ان کے رہنما بن کر جا رہے ہیں, قائد بن کر جا رہے ہیں. کسی عامی آدمی کا پاجامہ اگر ٹخنے سے نیچے ہے تو اس کو اتنی بری نظر سے نہیں دیکھیں گے جتنا کسی عالم کا پاجامہ ٹخنے سے نیچے. کسی عام آدمی کا جھوٹ بولنا یا غیبت کرنا ان کے نزدیک اتنا بڑا عیب نہیں بنے گا جتنا کسی عالم کا جھوٹ بولنا یا غیبت کرنا یا بد کلامی کرنا, بد زبانی کرنا ان کو سمجھ میں آئے. نماز کے بارے میں اگر غفلت پائی جائے گی, عام آدمی کا جھوٹ جس درجے کا سمجھا جائے گا, علماء کو اس سے بہت بڑا ہوگا. اسی طریقے سے کن مجموعوں میں آپ کی شرکت ہو رہی, کن تقریبات میں آپ جا رہے ہیں, جہاں رسم و رواج اور خرافات ہو رہی ہے وہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میوزک چل رہی ہے, فوٹوگرافی ہو رہی ہے اور آپ بیٹھے دعوت کھا رہے ہیں. استدلال میں لوگ پیش کریں گے اگر فلاں کام غلط ہوتا تو فلاں مولانا صاحب, فلاں مفتی صاحب وہاں میں بیٹھو. یعنی آپ کی یہ بے احتیاطی دین کو نقصان پہنچائے. آپ جس جماعت سے وابستہ ہیں اور جس درسگاہ سے فضیلت کی سند لے کر آپ جائیں گے, اگر آپ کے عمل میں, اخلاق میں, معاملات میں کوئی غلطی پائی جائے گی تو یہ دھبا اس کے اوپر لگے گا. درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. آپ پھل ہیں اس درخت میں, آپ کو دیکھ کر لوگ درخت کے بارے میں رائے قائم کریں گے, کیا کرتے ہیں وہاں کے اساتذہ, کیا سکھایا جاتا ہے تعلیم کے اندر, ایسی فضلت تیار ہوتے وہاں. اس لیے اپنے اساتذہ اور اپنے ادارے کی بدنامی کر دیا تھا. اور حقیقت تو یہ کہ اللہ کے سامنے جواب دہی ہمارے سامنے ہے. اپنی ذمہ داری کے احساس سے تو پھر کسی کی آپ جہانی کی ضرورت نہیں پڑے گی, خود آپ کے اندر اس کا احساس پیدا ہو. تو میں نے جو بات شروع کی تھی اپنے اکابر کے حوالے سے اس کی تکمیل کر دوں کہ اپنے اخلاق کی درستگی کے لیے, اپنے اخلاق کی تزکیہ کے لیے ہمارے تمام بڑوں میں یہ طریقہ رہا ہے کہ کسی صاحب نسبت سے رابطہ قائم کر کے اپنی اصلاح کرائیں, اپنے باطن کا تزکیہ, اپنے اخلاق کی درستگی, اپنے معاملات کی درستگی. اس لیے کہ اللہ من اتى اللہ بقلب سلیم, اللہ کے یہاں جو قلب سلیم لے کر جائے گا وہی سلامت رہے گا. اس قلب کو سلامتی والا قلب بنانا ہے.
کتنے اخلاق رسیلہ ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں جن کا ہم کو احساس بھی نہیں۔ میں نے حضرت اپنے یہاں سے جانے کے وقت اپنے حضرت سے پوچھا کہ حضرت کوئی مختصر سی نصیحت فرما دیجیے گا۔ فرمایا بیٹے دو باتوں کا خیال رکھنا، حب جاہ اور حب مال سے بچنے کی کوشش کرنا۔ یہ دو بہت بڑے فتنے ہیں، اور یہ بات حضرت سے اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، آپ نے حدیث پڑھی ہے، ماں دیبانی جائعانی ارسلا فی غنم افسد لها من حب الرجل لماله ولشرفه على دینه او لدینه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے کسی بکری کے ریوڑ پر آزاد چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان اس ریوڑ کو نہیں پہنچائیں گے جتنا حب مال اور حب جاہ آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ غور کیجیے، دو بھوکے بھیڑیے کسی بکری کے ریوڑ میں آزاد چھوڑ دیے جائیں، ایک طرف ان کی تباہی کا تصور کیجیے، ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، سب کو چیڑ پھاڑ کر رکھیں گے، فرمایا جتنی وہ تباہی مچائیں گے وہ اس سے کم ہے جتنی تباہی حب مال اور حب جاہ کا بھیڑیا آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور ہمارے طبقے میں علماء اور فضلاء کے اندر یہ دو چیزیں اللہ معاف کرے بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ مدرسوں میں ہے ہمارا نام نیچے کیوں آ گیا، ہماری موجودگی میں فلاں کو ترقی کیوں دے دی گئی، ہماری تنخواہ میں اضافہ کیوں نہیں کیا گیا، ہماری تنخواہ اس سے کم کیوں رکھی گئی۔ یہی تو حب مال ہے، یہی تو حب جاہ ہے۔ ہم مستحق نے ہمیں چھوڑ کر فلاں کو ترقی دی، فلاں کو صدر مدنی بنا دیا گیا، فلاں کو شیخ الحدیث بنا دیا گیا، فلاں کو ناظم بنا دیا گیا، فلاں کو ذمہ داری دے دی گئی، فلاں کتاب کا میں مستحق تھا فلاں کو پڑھانے کے لیے دے دیا گیا۔ اس لیے اگر آپ کسی ادارے میں جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے خدمت لے تو ایک تو یہ کہ کبھی تنخواہ میں اضافہ کی درخواست خود سے نہیں، مخصوص کتاب کے لیے ضد نہ کرے، خواہش ظاہر کرنے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے فلاں کتاب مل جائے تاکہ میں بھی پڑھاؤں، لیکن اس طرح نہیں کہ اگر وہ کسی دوسرے کو ملے تو آپ کے دل میں اس سے کینہ پیدا ہو یا حسد پیدا ہو، آپ اس کو اپنا حق سمجھیں۔ حب مال اور حب جاہ، یہ دو چیزیں اگر دل سے نکل جائیں ترقی کے راستے کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے۔ اور خود سے جو عزت کا طلبگار ہوگا کہ مجھے عزت دی جائے تو جو معاملہ اس کا ہے، انا لا نولی امرنا ھذا من ارادہ، حضور نے فرمایا کہ جو امانت کا طلبگار ہوتا ہے اس کو امیر نہیں بناتے، تو جو بڑائی کا طلبگار ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بڑائی عطا نہیں کرتا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تجبر وضعہ اللہ، جو تکبر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پست کر دیتے ہیں۔ یہی تو بڑائی ہے، دیکھو بڑا سمجھتا میں اس مرتبے کا کہ لائق کا مجھے نیچا کر دیا گیا۔ یہ چیزوں کا خیال رکھیں، اور جو کچھ پڑھا ہے یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ ہماری جو بخاری شریف ختم ہوئی تھی، حضرت مولانا فخرالدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں کہتے تھے، بہت مختصر انہوں نے نصیحت کی تھی، اس میں انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس بیمار اور کمزور بندے سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی تکمیل کرا دی۔ اس کے بعد فرمایا تھا کہ میرے عزیزوں، یہ کتاب تمہارے اوپر اللہ کی حجت ہے، اللہ کی حجت ہے، تمہارے سامنے احادیث صحیحہ کا ایک عظیم ذخیرہ آ گیا، پڑھ لیا، جلدی جانبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر پہنچ گیا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں جانتا نہیں، جان اب جان بوجھ کر اس کے خلاف ورزی کرو گے تو پکڑ ہوگی، حجت قائم رکھیں۔
ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو فرائض میں سے ان میں کوئی اختلاف نہیں، کچھ وہ ہیں جو محرمات میں سے ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں، کچھ فضائل کی چیزیں ہیں ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں، جو چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں اولا غیر اولا کا اختلاف ہے اور مختلف روایات ہیں، ان میں کسی ایک پر عمل کرنے والا بھی تاریخ عمل نہیں کہلائے گا۔ مثلاً آمین بالجہر آمین بالسر دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں، لہذا اگر کوئی بالسر آمین کہتا ہے تو وہ آمین بالجہر کا مخالف نہیں کہلاتا، وہ تاریخ سنت نہیں۔ اسی طریقے سے دلائل کی روشنی میں کسی بھی مسئلے میں اگر کسی نے ایک حدیث کو اختیار کیا کسی امام نے اور اس کے متبعین اس پر عمل کر رہے ہیں تو وہ بھی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہماری سند کے سب سے اوپر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے نیچے ہیں، ان کو معلوم ہوا کہ ان کے بھتیجے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے رفع یدین شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی مولانا عبد القادر صاحب فرمایا، میاں عبد القادر سنا اسماعیل رفع یدین کرتے، ذرا پوچھو کیا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے اس لیے میں سنت کو زندہ کر رہا ہوں۔ جب یہ جواب پہنچا شاہ عبد العزیز صاحب کے پاس، فرمایا میں نے سمجھا تھا کہ اسماعیل نے کچھ پڑھا لکھا ہے لیکن اسے تو کچھ نہیں آتا۔ مخالفت وہاں کہلاتی ہے جہاں ایک سنت کو چھوڑ کے بدعت کو اختیار کیا جائے، سنت کو چھوڑ کر خلاف سنت کو اختیار کیا جائے، لیکن جہاں دو سنتیں اور ایک سنت کو چھوڑ کر دوسری سنت کو اختیار کرنا یہ ترک سنت نہیں کہلاتا۔ لیکن ہاں ایک بات اور بھی ہے کہ آدمی کو تلفیق کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہر فرد آزادانہ طور پر کبھی اس سنت کو کبھی اس سنت کو، اس لیے کہ عافیت ائمہ اربعہ کی تقلید کے اندر ہے تاکہ نفس اور ہوا سے آدمی آزاد رہ سکے اور اتباع شریعت کر سکے، اتباع خواہشات نہ کرے۔ اس لیے میرے اس جملے کا یہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ نے اس قول پہ یہ مطلب نہیں نکالنا چاہیے کہ ہم بھی آزاد ہیں اور ہر مسئلے کے اندر کبھی اس پر عمل کر لیا کبھی اس پر عمل کر لیا، بلکہ یہ بتلانا ہے کہ آپ اگر آمین بالسر کر رہے ہیں یہ ترک حدیث نہیں۔ تو روایات تو ہمارے سامنے آئی ہیں، ان میں جو اخلاق کے سلسلے کی چیزیں ہیں ہمارے اندر آنی چاہیے۔ بھائی یہ فوٹو کون لے رہا ہے؟ بار بار کرنا سمجھ رہا ہے اور حرکت کر رہا ہے۔ تو آپ تعلیمات نموذجہ میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں تاکہ آپ امت کے لیے نمونہ بنے اور آپ کے عمل کو دیکھ کر لوگ عمل کریں۔ دین قول سے نہیں عمل سے منتقل ہوا ہے، یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ کوئی قولی روایت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پوری نماز کا طریقہ بیان کیا گیا ہو۔ کوئی ایسی روایت نہیں ملے گی جس میں حج کا لبیک سے لے کر اختتام تک طریقہ بیان کیا گیا ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذوا عنی مناسککم، ہو سکتا ہے کہ آئندہ تم مجھے نہ دیکھو، مجھ سے حج کے ارکان کو سیکھ لو، حضور کے عمل کو دیکھتے سے لوگ عمل کریں۔ اور روایت آپ نے پڑھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی شخص نے غالباً حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتائیے، تو انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کو جانتے ہو؟ ہاں، جب وہ گھر سے نکلے تو ان کے ساتھ ہو جاؤ اور دن بھر ان کے ساتھ اور ان کے ہر عمل کو غور سے دیکھو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَشْبَهُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم دَلًّا وَصَمْتًا وَهَدْيًا، ہر چیز میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے آپ نے کتنی پڑھی؟ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادتاً اتفاقاً کیا ہے اس
کی بھی وہ پیروی کرتے ہیں۔ دین اسی طریقے سے آتا ہے کہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر چھوٹوں سے عمل سکھائے۔ نماز 7 سال میں بچے کو جو حکم دیا گیا ہے پڑھوانے کا، تو 7 سال میں وہ مکمل نماز نہیں پڑھتا۔ اچھا کتنے آدمی وہ ہیں آپ میں کہ جنہوں نے نماز تقریر کے ذریعے سیکھی ہو؟ بھائی بچہ ہے، ابا کے بغل میں کھڑا ہوا ہے، ان کو دیکھ رہا ہے، نیت باندھ رہا ہے، ان کو دیکھ کے رکوع میں جا رہا ہے، ان کو دیکھ کے سجدے میں جا رہا ہے، عمل سے سیکھا ہے۔ اب اس میں جو غلطیاں اس کی اصلاح کی گئی، ہماری بن گیا۔ آپ کے عمل کو دیکھ کر لوگ عمل سیکھیں گے، اس لیے اپنے آپ کو آپ سفیر بنائیے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ بنائیے اساتذہ کرام۔ آخری بات، جو مسلک و مشرب علماء دیوبند کا، اپنے اکابر کا آپ نے پڑھا ہے، دیکھا ہے، اگرچہ آپ اس کی مکمل تفصیلات سے واقف نہیں، یہ بھی ایک شکایت ہے ہمارے یہاں، کیونکہ اس پہ زور نہیں دیا جاتا، اور جو دوسرے فرقے ہیں ان کی وہی امتیازات ہیں، ان کی سب کی پونجی ہے، ایک سنی مسالہ زور دیا جاتا ہے، کئی آمین رفائدین پہ زور دیا جاتا ہے، کئی قیام و میلاد کے دلائل فراہم کرائے جاتے ہیں، علم غیب اور نور و بشر کا مسئلے کے دلائل فراہم کرائے جاتے ہیں، یا بنیادی دینی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن مانا سابقہ تو آپ کو اس سے پڑے گا۔ تو ایسے موقع پر دو کام، ایک بھی خود اپنی جگہ پر آپ مضبوط رہیں اپنے عقیدہ و مشرب کے اوپر، اس وجہ سے نہیں کہ وہ صرف آپ کے اکابر کا مسئلہ ہے، بلکہ پوری بصیرت کے ساتھ آپ نے اس کو قبول کیا ہے، اور عادل تمام مذاہب و مسالک پر سب سے زیادہ مبنی پر اعتدال ہے، اس وجہ سے اس کو قبول کیا، اس سے قدم آپ کا ہٹنے نہ پائے۔ دوسری ایک اس طرح کے جو دلائل ہیں کتابیں، اس کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی حقیقت یہ ہے کہ کتاب پڑھانے کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہوا، جتنی محنت ہونی چاہیے نہ میں محنت کر سکا، نہ اتنی محنت سے آپ تک اپنی بات کو پہنچا سکا۔ یہ آپ کا حق تھا میرے اوپر، لیکن اس حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں ہے، میں اگر مگر نہیں کر رہا ہوں بلکہ اعتراف کر رہا ہوں۔ آپ یہاں سے جا کر معلوم نہیں کون کہاں جائے گا، کس کام میں لگے گا، اس لیے درس و تدریس کے سلسلے میں یا معاملات کے سلسلے میں چونکہ مجھ سے متعلق انتظام بھی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ فیصلوں میں اور انتظام کے سلسلے میں کچھ حق تلفی بھی آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہے۔ عمر کے آخری مرحلے میں چل رہا ہوں، معلوم نہیں اگلے سال بھی یہاں بیٹھنے نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس خدمت میں قبول فرما لے، لیکن آپ لوگوں کی حق تلفی جو ہوئی ہے، جس میں کوتاہی ہوئی ہے، اس کو اللہ کے واسطے یہی سے معاف کر کے اٹھیں، دل میں کسی طرح کی ناراضگی یا خجورت لے کر نہ جائیں، اور دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ زندگی کے آخری لمحے تک اس خدمت سے وابستہ رکھیں، اور آپ حضرات بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیں۔ دعا میں اپنے تمام اکابر کو شامل کریں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تمام محدثین، تمام فقہاء جن کی تصنیفات سے ہم نے استفادہ کیا ہے، نورانی قاعدہ سے لے کر بخاری شریف، قاعدہ بغدادی سے لے کر تکمیل افتا اور تکمیل تخصص فی الحدیث تک، جتنے مصنفین کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے یا کریں گے، اس کا احسان ہمارے، اس لیے ان کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی خدمات اور کو منظور سے عطا فرمائے، ان کی بات نقل کرنے میں، ان کی مراد متعین کرنے میں، مثلاً ترجمۃ الباب کا مطلب متعین کرنے میں اگر کہیں چوک ہوئی ہے اور ان کی منشا کے خلاف ہماری زبان سے جو بات نکل گئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اسی طرح جتنے اساتذہ سے بھی ہم نے علم حاصل کیا ہے، ابتدا سے لے کر اب تک، چاہے وہ موجود ہوں چاہے مرحوم ہوں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ
ان کی خدمات کو ان کو صلہ عطا فرمائے، جو دنیا سے جا چکے ان سے مغفرت فرمائے، جو زندہ رہ کے ان کو عمر و برکت عطا فرمائے۔ تعلیم ضرورت ہم سب کی مادہ علمی ہے جو ہمارے اکابر کی امانت ہے، اس کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جملہ شرور و فتن اور آزمائشوں سے اس کی حفاظت فرمائے۔ ملک کے، وطن کے اور برادران وطن کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، دن بدن دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، حالات مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قیامت تک باقی رکھے، اس کے خیر کو جاری و ساری رکھے اور ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ تعلق کے تمام وہ معاملین جن کے تعاون سے، جن کی مالی تعاون سے، اخلاقی تعاون سے تعلق اور مدارس دینیہ چل رہے ہیں، ان کے حق میں بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تجارتوں میں کمائی اور برکت عطا فرمائے، ان کے لیے اس خرچے کو صدقہ جاریہ بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا عن ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ وہ علم جس کا سلسلہ جاری رہے، جسے نفع اٹھایا جائے، وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس کارخانے کو چلانے میں تمام لوگ شریک ہیں، اس کے بانیان، اس کے اساتذہ، اس کے کارکنان، اس کے طلباء، اس کے معاملین، سب کے سب اس قافلے میں شریک ہیں، سب کے تعاون سے یہ ادارہ اور ادارے چل رہے ہیں۔ ان سب کے لیے دعا کریں، کارکنان کے لیے دعا کریں، محبین اور معاملین کے لیے دعا کریں۔ تعلق کے سلسلے میں جذبہ خیر رکھنے والے محبین کے لیے بھی دعا کریں، اور ہم سب کا کے اوپر سب سے پہلا اپنے نفس کا حق ہے، اپنے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ عطا فرمائے، رضا و خوشنودی عطا فرمائے، دین کی خدمت قبول فرمائے، اس کے لیے قبول فرمائے، اپنے والدین کے لیے دعا فرمائے، اس لیے کہ اس درسگاہ سے وابستہ ہونے میں اور اس مرحلے تک پہنچنے میں سب سے پہلے ان کا احسان ہے کہ انہوں نے آپ کو فارغ کیا اور یہاں تک پہنچنے کے لیے راستہ ہموار کیا، اور جس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک دنیا سے جا چکے ہوں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور جو زندہ ہے ان کے لیے صحت و سلامتی کی بھی، مغفرت کی بھی، ترقی درجات کی اور عمر و برکت کی دعا کریں۔ جن جن لوگوں نے یہاں اس مجمع میں شرکت کی ہے، اپنے دلوں میں آرزوئیں تمنائیں لیے ہوئے ہیں، مشہور یہی ہے کہ بخاری شریف اور حدیث کی کتابوں میں ختم پر جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ بہت سی پرچیاں بھی آئی ہوئی ہیں، اس میں لوگوں نے اپنی مرادیں اپنی طرف سے لکھ رکھی ہیں۔ بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو آنا چاہتے تھے لیکن چونکہ یہاں اعلان نہیں ہوا ہے اس لیے نہیں آ سکے، ان کے دل میں جو خواہشات ہوں، جو تمنائیں ہوں، جو آرزوئیں ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پوری فرما دے، قبول فرما لے، اور ہم سب کے متعلقین، ہمارے اہل خانہ، ہمارے والدین، اہل عیال، متعلقین، سب کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے، ملک کے اندر امن و امان کو عام فرمائے، خوف و دہشت و بے اطمینانی کی جو کیفیت اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرمائے۔ دعا فرمائے، نکاح ہو جائے تو اس کے بعد